اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے. مظلوم آدمی اپنی پکار بیان کر سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو گے بھلائی کی بات کو، نیکی کو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ گے، نیکی چھپا کر کرو گے، او تعفو عن سوء، یا تیسری صورت کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم برائی کو معاف کرو گے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ یکفرون باللہ ورسلہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا. ویریدون، اور حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں پر بعض پر ایمان لے آئے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، لیکن بعض کو ہم نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ بنا لیں اس کے درمیان ایک راستہ. أُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، جو کہ سچے اور پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی. أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ ان قریب ہم کہ وہ دیے جائیں گے اپنا اجر. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 148، 149، 150، 151 اور 152، یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. تو یہ 6 سپارے کا ابتدائی ہے. الحمدللہ 5 سپارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج قرآن مجید کا 6واں سپارہ ہے، جس کی تفصیل کل سے شروع ہے. گزشتہ درس میں ابتدائی آیتوں کی تفسیر بیان ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارا جو دین ہے یہ مکارم اخلاق کی تعلیم دینے والے، کہ بری بات کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اور اپنی تکلیف کا کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کرو، بس اللہ کے سامنے رکھو اور اپنے معاملات کو صاف کرو. نہ تان کرو کہ اس کی موجودگی میں باتیں کرو، نہ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرو، جس کو غیبت کہتے ہیں. تو تان اور غیبت، اور اسی طرح بہتان، کہ اس میں وہ بات ہے ہی نہیں اور اس کے بارے میں کی جا رہی ہے. غیبت تو وہ ہے کہ جو اس کے بارے میں، جس کے اندر وہ بات ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کی جا رہی ہے، تو یہ تو غیبت ہے. ایک بہتان ہوتا ہے کسی پر بہتان لگانا، کہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور آدمی کہے کہ یہ فلاں ایسا کام کر رہا ہے. تو اسلام نے ان تمام برائیوں سے منع فرمایا. اس غیبت کو، چغلی کو، بہتان کو، اس کو کبیرہ گناہ فرمایا، بڑے گناہوں میں سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. الا من ظلم، وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے، مظلوم آدمی، وہ صرف اپنی شکایت کو بیان کر سکتا ہے. عدالت میں لے جائے، با اختیار حاکم کے پاس لے جائے، جرگہ کرے، یا اپنے جو ہے وہ برادری والوں کو بتائے، انفرادی کسی سے ذکر کرے، یا اسی طرح جو ہے وہ اجتماعی اس کو ذکر کرے. جہاں اس کا نقصان پورا ہو سکتا ہے وہاں اس کو ذکر کرے. تو یہ جو ہے مظلوم کے لیے کہ وہ اپنی شکایت کو
کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، الا لگا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنا فرمایا۔ اور اسی طرح کل ذکر ہوا تھا کہ اصل تو اس میں صبر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر بدلہ ہی لینا ہے تو جتنا بدلہ لیا ہے اس سے زیادہ بدلہ جو ہے وہ جتنی تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ اگر کسی نے ایک دفعہ مارا اور اس نے اٹھ کے 2 مار دیے تو یہ نا انصافی ہوگی، یہ اب ظالم ہو جائے گا، مظلوم ظالم ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کیا مطلب کہ تم 2 باتوں کرو گے تو ہم 4 کریں گے؟ تو یہ اب اس نے 2 باتیں کر کے وہ ظالم بنا اور آپ اللہ کے ہاں مظلوم بنے، تو اب آپ نے 4 کر دی تو اب آپ اس پر ظالم بن گئے، اب وہ مظلوم بن گئے۔ تو اس لیے زیادتی کے متعلق، بدلے کے متعلق اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، کہ جو آپ پر زیادتی کرے آپ بھی اس پر بدلہ لے سکتے ہو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اسی کے مثل کہ جتنا اس نے تم پر ظلم کیا۔ تو اس لیے یہ بدلہ لینا یہ اچھے آدمیوں کی بات نہیں ہے۔ مسلمان اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن اگر بدلہ لینا چاہے تو اس کے لیے گنجائش شریعت نے رکھی ہے، لیکن حدود اور قیود ہے کہ آپ اس سے زیادہ اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ درگزر کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت آگے بیان فرمائی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ہمیں تو قدرت نہیں ہوتی نا، آگے آدمی بڑا ہوتا ہے ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس لیے ہم جرگہ کرتے ہیں تو یا عدالت میں جاتے ہیں، تو ہماری قدرت نہیں ہے۔ اللہ کو تو ہم سب پر قدرت ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ غرق کر دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، لیکن اس کے باوجود کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کبھی پکڑا؟ اللہ سے زیادہ بڑا معاف کرنے والا کون؟ تو اللہ نے یہ چیز بیان کر کے پھر اپنی صفت بیان فرمائی کہ میں تمہیں اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میری صفت ہے عفواً اور میری صفت ہے قدیراً، کہ میں قدرت کے باوجود بھی، ایک مالک ہے ایک اس کا غلام ہے، زرخرید غلام ہو، اب مالک کو زرخرید غلام پر قدرت ہوتی ہے، وہ تو اس کا خریدا ہوا ہے، چاہے تو اس پر ظلم کرے، چاہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پر قادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، یہ سارا جہان اللہ کا ہے، یہ ساری زمین و آسمان اللہ کے ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، یہ سمندر دریا، یہ سورج چاند کا نظام اور یہ سارے فلک اور سیارے ستارے، یہ سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جب چاہے جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی پکڑا نہیں ہے، ہمیں مہلت ہی دیتا رہتا ہے، ہمارے توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، گزشتہ زندگی کو جو ہے وہ دھو لے اور میرے دربار میں جو ہے آ کے مجھ سے مانگ لے، مجھ سے صلح کر لے، موت تک اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتے۔ تو اللہ سے زیادہ بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اپنی صفات ذکر کر کے یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی تمہیں کہتا ہوں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور البتہ تعدی یا زیادتی کی صورت میں جیسے میں نے پہلے کہا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اس میں نے کل حدیث بھی بیان فرمائی، حضور نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا سارا وبال ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، فعلی المبادی، تو ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ وہ مظلوم پر ظلم نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے 2 گالیاں دی ہیں، اس نے آگے سے 10 دے دی ہیں، اب یہ مظلوم نہیں رہا، اس نے مقابلہ کیا اور اس پر ظلم کر دیا، تو اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ اپنے غصے میں پھر اس سے زیادہ بدلہ لینے، اگر کسی نے ہمیں دپڑ مارا ہے تو ہم تو اس کے قتل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اجر بھی بیان فرمایا اور 3 چیزیں بیان فرمائی تھیں کہ ان تبدو خیرن، یا تو یہ ہے کہ تم نیکی کو کھل کے سب کے سامنے بیان کرو، لیکن اس میں ریاکاری کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھلاوا، ہو سکتا ہے لوگوں سے داد وصول کرنا ہو،
یا تعریف کروانا ہو کہ مجھے لوگ ایسا کہیں ایسا کہیں. نفس ہے، بگڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. او تخفو، یا اس کو پوشیدہ رکھو خفیہ طریقے پہ. اس میں نے کل بیان کیا تھا کہ جو فرائض صدقات ہیں، فرائض چیزیں ہیں، ان کو سب کے سامنے بیان کرنا چاہیے، سب کے سامنے کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہمیں بھی بھائی زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ ادا کرنا چاہیے. اور جو نفلی صدقات وغیرہ ہے ان کو چھپا کے کرنا چاہیے، تاکہ وہ اور بندے اور اللہ کا معاملہ اس میں رہے، باقی کسی تیسرے کو خبر نہ رہے. تو آگے اللہ نے فرمایا تیسری چیز، او تعفو عن سوء، یا برائی سے تم درگزر کر دو. تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا. اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ، عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک اور بیماری کا تذکرہ فرمایا. وہ کیا تھی؟ تفریق بین الرسل، رسولوں کے درمیان تفریق کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کا انکار کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کئی رسولوں کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے. تو یکفرون باللہ کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں گڑبڑ کر دی، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. اور وہ یریدون، ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. تو یہ تفریق جو ہے یہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہے کہ کچھ رسولوں پر ایمان لاتے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے. تو یہود و نصارہ کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے تھے کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. بھائی ہم فلاں فلاں کو رسول نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی ایک کا انکار بھی مکمل انکار کے برابر ہے. عیسائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان دونوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. یہی تفریق بین الرسل ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے. یہود و نصارہ کے علاوہ بعض پہلی امتوں کے لوگ بھی انبیاء کا انکار کرتے رہے. اس کی گواہی جو ہے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر، متعدد جگہوں پر دی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا. ہم نے جو ان کی طرف رسول بھیجے انہوں نے اس کو جھٹلایا. وہ اور اسی طرح فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو، لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، اور کئی پیغمبروں کی تکذیب کی، رسولوں کا انکار کیا. اسی طرح بہت سی دیگر قوموں کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم مدین، اصحاب الایکہ. تو یہ سارے کے سارے لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہی تفریق بین الرسل ہے. اور یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کسی ایک رسول کا بھی جھٹلا دینا یہ گویا کہ سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ سارے انبیاء کا دین، عقیدہ اور مشن ایک ہی ہے. اصولیات سارے جو دین ہے وہ اصول ایک ہے. آگے فروع میں، مسائل میں کوئی اختلاف ہے. کسی امت کے لیے مسئلہ سخت تھا اور حضور کی امت کے لیے، ہمارے لیے مسائل نرم کر دیے گئے، گنجائش پیدا کر دی گئی. اور کئی پہلی چیزوں میں گنجائش تھی پہلی امتوں کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ سخت کر دی گئی. اب دیکھیں پہلی امت میں کپڑا صاف کرنے کا، پاک کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ اس کو کاٹا جاتا تھا. کتنا نقصان ہے. اور ہمارے لیے دھونے کو قائم مقام کر دیا کہ کپڑے کو پانی سے دھو لو تو پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کئی چیزیں ہمارے اوپر سخت کی گئی تاکہ یہ امت قیامت تک چلنے والی ہے. سارے چور راستوں کو بند کر دیا، تصویر سازی کو منع کر دیا. پہلی امتوں میں تصویر بنانا جائز، تو اس لیے کئی امتیں تصویر لگا کے ان کی پوجا کرنے لگی، مورتیاں بنا کے پھر آگے پوجا کرنے لگی. تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں منع کر دی گئی.
تو اس لیے دین سب انبیاء کا ایک، عقیدہ اور مشن ایک ہے. آگے مسائل میں کئی امتوں کو گنجائش ہے، کئی امتوں کے لیے سختی ہے. تو اس لیے کسی ایک نبی کا بھی انکار یہ گویا کہ سارے انبیاء کا انکار ہے. آپ دیکھیں بچوں کو بنیادی طور پہ جب نماز شروع کرواتے ہیں تو مسجد میں، ادارے میں، مدرسے میں، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھاتے ہیں کہ ایمان کی اجمالی باتیں، ایمان کی تفصیلی باتیں، ایمان مفصل تفصیلی ایمان کی باتیں. آمنت باللہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ پر ایمان وہی ہے، اس کی تفصیل آگے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اور یہ ساری کسی اور میں نہیں مانتا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ پر پورا ایمان، جتنے عقائد اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق. وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر میں ایمان لایا. وکتبہ، اس کی کتابوں پر، کسی ایک کتاب کا انکار بھی ساری کتابوں کا انکار. ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا. کسی ایک رسول کا انکار بھی گویا کہ اللہ کی ذات کا انکار ہے، اللہ نے وہ سارے بھیجے تھے. اب ہمارے کسی ایک قاصد کا انکار تو ہماری گورنمنٹ کا انکار. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان کے درمیان تفریق بین الرسل، یہ بھی کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو دین 5 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے عقائد، سب سے پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ درست نہیں ہے تو نہ حج قبول ہے، نہ نمازیں قبول ہے، کوئی بھی قبول نہیں. اب عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے. یہ 3 عقیدے تو قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمائے. اس کے علاوہ کتنے عقائد ہیں، جیسے یہ فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر، پہلی کتابوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بھئی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لائے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کی مشیت پر ایمان لائے، اللہ کی تصرف اور قدرت پر ایمان لائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی تصرف کر رہے ہیں اور کسی ذات کو تصرف کا حق نہیں. تو یہ سارے عقائد جو جگہ جگہ، عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ کے اندر شرک ہوا، عقیدہ کے اندر ارتداد ہوا، عقیدے کے اندر الحاد ہوا، عقیدے کے اندر منافقت ہوئی، پوری طرح دین پہ مطمئن نہیں ہے، دین کے احکام پہ مطمئن نہیں ہے، پوری طرح قرآن کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اوپر سے اقرار ہے اور اندر سے منافقت ہے. تو یعنی عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے اور زبان سے بیان کیا جاتا ہے. تو اگر دل میں بھی ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کی دل کی کیا کیفیت. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی جاننے والے. تو اس لیے عقائد، پہلی بات دین کی عقائد ہے، عقیدہ درست ہو. اور دوسرے نمبر پر عبادات ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک دین کا 5واں حصہ ہے، عبادات. اور پھر اسی طرح معاملات ہے تیسرے نمبر پہ کہ ہم لین دین معاملات کیا کر رہے ہیں، یہ بازار کی ایک پوری زندگی ہے، تجارت. اور اسی طرح معاشرت ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ متعلق ہیں، بیوی بچے، میاں بیوی، والدین، پڑوسی، تو رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان سب کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں. تو بندہ، اب ایک بندے کے عقیدے بھی درست ہوں، عبادات میں تہجد بھی پڑھ رہا ہو، اور جو ہے وہ سفر پہ سفر کر رہا ہو، سارا کچھ ہو، یہ 2 پہلو اس کے مکمل ہے. تیسرا معاملہ درست نہیں ہے، بازار کی زندگی میں سود چل رہا ہے، بازار کی زندگی میں جوا کھیل رہا ہے، پیسہ جو ہے وہ غلط طریقے سے آ رہا ہے. اب دیکھیں عبادتیں صحیح کر رہا ہے لیکن تیسرے جگہ آگے خراب ہو رہا ہے. اور کئیوں کے 3 معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، عقیدہ بھی بڑا زبردست واضح صاف ستھرا ہوتا ہے، اور عبادات میں بھی 20 نمبر ہے، اور معاملات بھی بالکل صاف ستھرے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بڑا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے. لیکن معاشرت خراب ہے، والدین اس سے تنگ ہے، بیوی سے جا کے پوچھو تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اولاد کو جو ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، پڑوسی جو ہے اس کے خلاف گلے کر رہے ہیں. تو یہ معاشرت جو ہے یہ الگ باب ہے، اس کے پورے مسائل ہیں. اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ اخلاق، بندے کے اخلاق اعلیٰ ہوں،
سچ بولنے والا ہو، قانع ہو، جو مل گیا اس پر قناعت کرنے والا ہو، صابر شاکر ہو. یہ جتنی بھی صفات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی جو ایک مومن کے لیے ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری صفات ان کو اخلاق کہتے ہیں. تو یہ پانچوں چیزیں جو ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ پانچ چیزیں مل کے دین بنتی ہے. اور ہم نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا، بس یہ نماز روزہ کر لو، زکوٰۃ دے لو، حج آئے تو حج کر لو، بس یہ تو دین کا پانچواں حصہ ہے. تو پانچوں چیزوں کے اگر 20 نمبر لگائے جائے تو ہم تو خالی 20 نمبروں کے لیے محنت کر رہے ہیں، باقی 80 نمبر کون کرے گا؟ عقیدہ کون درست کرے گا؟ معاملات کون درست رکھے گا؟ معاشرت کون درست رکھے گا؟ اخلاق پر کون محنت کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری فقہ میں یہ تین، شروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ الفقہ الاکبر جو لکھی گئی تھی اس میں یہ پانچوں چیزوں کے مسائل تھے، لیکن ان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی عقائد، اس لیے اس کو الگ فن میں جو ہے علم الکلام میں رکھ دیا گیا. اور آخری اخلاق بڑے اہم ہیں، اس کو تصوف اور تزکیہ نفس کا شعبہ بنا دیا گیا. یعنی یہ الگ قیمتی چیزیں. اب جتنا بندہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے گا، اپنی اصلاح کروائے گا، ان کی مجالس میں بیٹھے گا، اس کے اندر اخلاق کی درستگی آئے گی، اس کا تزکیہ ہوگا، اس کا نفس پاک ہوگا، دین کی طرف رغبت آئے گی. تو یہ پانچوں چیزیں جو ہے تو وہ یزکیہم، تو نبی علیہ السلام کی مقاصد نبوت میں سے ہے کہ تزکیہ نفس کرنا. حضور ان کی وہ قرآن جہاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، وہاں وَيُزَکِّیہم، چوتھی چیز ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے. تو بہرحال یہاں کسی ایک رسول کا انکار بھی پوری شریعت کا انکار ہے، سب رسولوں کا انکار. تو یہاں اللہ نے یہود کی اس بیماری کو ذکر فرمایا. اوکے، اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ بعض رسولوں کو مان کر اور بعض کا انکار کر کے درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہی چیز ایمان کے منافی ہے. ایسے لوگوں کے متعلق آگے اللہ نے واضح فتویٰ دیا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کی. اور کئی بدبخت امتیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کیا، اپنے نبیوں کو تکلیفیں دی. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس طرح سمجھایا ہے کہ دیکھو، ارسال رسل، رسولوں کو بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. رسولوں کو کون بھیجتا ہے؟ جی اللہ بھیجتا ہے. تو رسولوں کو رسول بنا کر اس منصب پر بٹھانا اور اپنے پیغام اور دعوت کو پوری دنیا یا اپنے جس علاقے کے لیے اس پیغمبر کو بھیجا گیا وہاں تک پہنچانا، یا جس قوم کے لیے پہنچانا، یہ رسول بنا کے بھیجنا، یہ کوئی بندے نہیں بھیجتے یا کوئی خود اپنی محنت سے آپ عالم بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، ولی اللہ کے بن سکتے ہیں. یہ سارے درجے آپ محنت اور مجاہدہ اور جد و جہد کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ خود فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے اپنا راستہ، اپنے راستے کو کھول دیتے ہیں. لیکن کوئی پیغمبر جو ہے یہ خاص اللہ کی صفت ہے. پیغمبر کوئی مجاہدہ کر کے نہیں بن سکتا. اسی لیے نبیوں کے بیٹے کا نبی ہونا یہ ضروری نہیں ہے، جس کو نبوت ملی وہی نبی ہے. تو ارسال رسل یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور کسی ایک رسول کا انکار کرنا یا زیادہ رسولوں کا انکار کرنا گویا کہ یہ اللہ کی صفت ارسال رسل کا انکار ہے، کیونکہ وہ رسول کا انکار نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرے وہ کافروں اور دہریوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے سچے کافر ہیں. اور آگے اللہ نے پھر ان کا عذاب بھی ذکر فرمایا، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا. خدا کے ہاں انہیں سخت سزا ملنے والی ہے. دنیا میں مہلت ہے، دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے، یوم الجزا نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے. تو امتحان گاہ میں جو ہے کوئی کسی کو پکڑتا نہیں ہے، برا بلا نہیں کہتا، کوئی نتیجہ نہیں سناتا.
ہاں امتحان سے فارغ ہو جائے تو جب نتیجے کا دن آتا ہے تو پھر اس کا احتساب کیا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے وقت کیوں ضائع کیا۔ والدین بھی پوچھتے ہیں، معاشرہ بھی پوچھتا ہے، اساتذہ بھی پوچھتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے وہ پچھلی کلاسوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یوم الجزاء آخرت کا دن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا، دنیا میں وہ کر لیں جو کرنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کفار کے مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اجر بھی ذکر فرمایا۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر، یعنی وہ تمام رسول جن کے نام سے ہم واقف ہیں یا نہیں واقف، سب پر ایمان لائے۔ یہ وہ رسولی ہی جو کہتے ہیں یہ اللہ کے سارے رسولوں پر۔ تو اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ نبی جب آ جاتا ہے، کتاب آ جاتی ہے، اللہ کی وحی آ جاتی ہے تو لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے تو کل اللہ کو کہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، قرآن نے بیان کیا، علماء بیان کر رہے ہیں، رسولوں نے آ کے بتا دیا۔ اب اختیار کی وجہ سے کوئی سستی کرتا ہے، نہیں پڑھتا، تو کل اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح دین کا کوئی حکم ہے تو رسول آنے سے لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے بعض رسولوں کا ذکر جو اس سے پہلے گزرے ہیں آپ سے ہم نے کیا ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ تو سارے رسولوں کا تذکرہ تو نہیں ہے، قرآن مجید میں شاید جو ہے وہ 20 یا 100-150 پیغمبروں کا ذکر ہے، باقی جو ہے وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں تو ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت سے رسولوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، بہت سے رسولوں کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال تمہیں تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ رسول جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی، اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے جن کے نام، وہ بھی، جتنے بھی پیغمبر کم و پیش 1,24,000 بھیجے ہیں وہ سب کے سب برحق تھے، وہ سب کے سب سچے تھے، وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور اپنی اپنے وقت پہ اپنی اپنی قوموں اور قبیلوں اور علاقوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ پیغمبروں پر ایمان لانا، کسی ایک کا بھی انکار جو ہے گویا کہ اللہ کی صفت کا انکار ہے اور وہ انسان کو کفر میں شامل کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب ان کا صحیح بدلہ دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اہل ایمان سے جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان۔ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ دیجیے۔ یا اللہ ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری تربیت فرمائیے، ہمارے اوپر خصوصی کرم فرمائیے، یا اللہ فضل کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائیے، یا اللہ مغفرت فرمائیے، یا اللہ جہنم اور جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ اپنا بندہ بنائیے، غرور، تکبر، حسد، کبر سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہر برائی سے، یا اللہ ہر غلط کام سے، ہر اس چیز سے جس سے آپ بدعمالی سے ناراض ہوتے ہیں ان سب سے محفوظ فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو، مقروضوں کو یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے، یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔